نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. فلا صدق ولا صلی، بس نہیں اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. دنیا میں یہ کیا تھا؟ ویسے تو ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات اتری کہ اس نے تصدیق بھی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نماز بھی نہیں پڑھی. مگر یہ ہر ایک اس ابو جہل کے لیے جس کے سامنے حق پیش کیا گیا وہ اکڑتا رہا، اس نے ماننا ہی نہیں، بجائے ماننے کے تکبر کیا، اللہ کے سامنے جھکا نہیں. اور جو چیز اکڑتی ہے نا وہ ٹوٹ جایا کرتی ہے، جس چیز میں لچک ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. اکڑ اللہ کو نہیں پسند، تو اس نے نہیں مانا اور نہ ہی نماز پڑھی. نماز نہ پڑھنا بھی تکبر کی نشانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا. ہم نماز نہ پڑھنے کی کتنی بات پڑھ چکے ہیں نا پچھلی صورتوں میں. نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی. دیکھو یہ اس نے نماز نہیں پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور یہ کذبہ صدقہ کا الٹ آیا اور صلہ کا الٹ آیا تولا. بجائے اس کے کہ نماز پڑھتا اللہ کی طرف توجہ کرتا، اس نے منہ موڑ لیا، جھٹلایا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا، اکڑ کے چلا گھر والوں کی طرف. وہ گھر والے جنہوں نے کام بھی نہیں آنا. گھر والے بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، انسان خود بھی. انسان سینہ تان کے تکبر کے ساتھ ان کی طرف جاتا ہے، یہ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. لیکن فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اے افسوس ہے تجھ پہ انسان، افسوس ہے تجھ پہ ہے انسان. ایسے ہر ایک بندے پہ جو تصدیق نہ کرے، جو نماز نہ پڑھے، جو مست ہے اپنے گھر والوں کے اندر، اکڑتا ہوا رہتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کے لیے تباہی ہے، افسوس ہے. ابو جہل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں ابو جہل کے کپڑے تھام لیے، فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ خدا کی قسم نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تمہارا رب. میں مکہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنے والوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اتنی اس کی اکڑ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن پھر دیکھیں اس کی اکڑ کیسے نکالی کہ 2 بچوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرایا، 2 بچوں نے اس کو مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون جو ہے ابو جہل ہے. جب وہ آیت اتری تھی نا علیہ 19 کہ اس کے اوپر 19 ہیں فرشتے، تو ابو جہل نے قریش سے کہا تھا تمہاری مائیں تم پر روئیں، ابو کبشہ کا بیٹا تم سے کہہ رہا ہے کہ دوزخ کے دربانوں کی تعداد 19 ہے، تم بڑے پہلوان ہو، کیا تم میں سے 10 آدمی بھی ایک ایک دربان کو پکڑ لینے سے عاجز ہیں؟ تم نہیں پکڑ سکتے، 10 مل کے بھی ایک ایک کو پکڑ لینا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کو کہو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اللہ تعالیٰ نے تو کوشش کی کہ یہ آدمی سدھر جائے، لیکن نہیں. دیکھ لیں پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ آتا ہے اولا لک فاولا، اور کئی ایسے ہیں سبحان اللہ کہ ان کے لیے آیا والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ سلام ہے آپ کے اوپر جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ کو موت آئے گی اور جس دن آپ دوبارہ اٹھیں گے. حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس کے بارے میں یہ اتاری، ایک کے لیے سلامتی کی بشارت اور دوسرے کے لیے تباہی کی خبر. اللہ اکبر. تو یہ بار بار کیوں آیا؟ ایک دفعہ کیوں نہیں، بار بار اس لیے آیا کہ جو پہلا اولا لک فاولا ہے نا، یہ ہے یعنی دنیا کی تباہی کے لیے، دنیا کی بربادی کے لیے.
اور دوسرا جو ہے وہ آخرت کی، یعنی پھٹکار، قتل، بدنامی، دنیا کی یہ سزا ہے نا، اس صورت میں تیری تباہی ہوگی، اور مرنے کے وقت بھی تیری تباہی ہوگی، جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی تیری تباہی ہوگی، اور جہنم میں داخل ہونے وقت بھی. ٹھیک ہے؟ تو یعنی زندگی میں بھی، مرتے وقت بھی، حشر میں بھی، اور جہنم میں داخلے کے وقت بھی، یہ چار ہیں. تو ہر جگہ اس کے لیے تباہی ہے، ہر جگہ اس کے لیے بربادی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے. تو ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے جو بھی حق کے سامنے اکڑے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا آیات اتاری. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار ہی بنایا گیا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ اب دوبارہ دلیل دی گئی قیامت کی. انسان نے کیسے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، نہ اس کے لیے، نہ اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دے گا، نہ کسی چیز سے منع کرے گا، نہ اس کا کوئی حشر ہوگا، نہ جزا سزا ہوگی. بس وہ دنیا میں آئے گا، ہنسے کھیلے گا، اور یہاں سے چلا جائے گا. تو پھر تو یہ سب بیکار ہی ہوا نا. سب کیا ضرورت ہے اتنی اس کو عقل دینے کی، سمجھ دینے کی، ایسا برین دینے کی، اس کے لیے یہ ساری جو زمین ہے بچھانے کی، اس کے لیے سارا نظام چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بس ایسے آنا تھا اور بے مقصد زندگی گزار کے چلے جانا تھا. انسان جیسی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہے. اس کائنات کی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر آپ غور کریں، ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. تو انسان تجھے ایسے ہی اللہ نے بیکار ہی پیدا کیا ہوگا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. حالانکہ انسان کو تو آزاد کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس کی تو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے. جیسے یہ ہم نے پڑھا تھا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بندگی کریں. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں پابند زندگی گزاری جاتی، ہم تو اسی لیے نہیں قرآن پڑھتے، ہم سے نہیں عمل کیا جاتا، ہم سے نہیں یہ پابندیاں صحیح جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم سمجھتے ہم نے ایسے ہی تمہیں بیکاری پیدا کیا؟ تم جو مرضی کرتے رہو گے، اپنی منمانیاں کرو گے، جو چاہو کرو گے. بیکار نہیں تمہیں بنایا، تمہارا مقصد بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو جو تمہیں بنایا ہے تو وہ کچھ حکم بھی دے گا، کچھ کرنے کو کہے گا بھی، کچھ چیزوں سے منع بھی کرے گا. جیسے سورہ مومنون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف واپس نہیں آنا، اور تو ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، واپس ہی نہیں لائیں گے؟ تو جب ہر ایک کا کوئی مقصد ہے اور ہر ایک اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں اپنا مقصد پورا کرتا؟ انسان ان چیزوں سے سبق کیوں نہیں لیتا کہ مجھے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ماننی، مجھے اس کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی. میں اس کی غلامی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں، مجھے اس کی غلامی کرنی ہے. یہ کہاں سے سوال آ جاتا ہے کہ ہم سے نہیں پابندیاں صحیح جاتی، ہم سے نہیں یہ ڈوز اور ڈونٹس کے کو مانا جاتا، ہم سے نہیں عمل ہوتا؟ آپ کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے کہ آپ عمل کریں. عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، مسئلہ کیا ہے، عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ کی نہیں مانی جاتی بات، بس اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیتے ہیں عمل کرنا. ہم سے عمل نہیں کیا جاتا. سیدھی طرح کہو کہ ہم سے اللہ کی نہیں مانی جاتی، ہم نے اس لیے نہ قرآن پڑھنا ہے کیونکہ ہم سے نہیں مانی جاتی اس کی باتیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیوں تم اپنی حقیقت نہیں دیکھتے؟ اپنی پیدائش پہ غور کرو. تم ایک منی کا قطرہ تھے جو ٹپکائی جاتی. تم دیکھو تو صحیح تم کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آخری وقت کو بھی دکھا دیا. وہ کیسا؟ کتنا بے بس ہے انسان نا. اس وقت بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، پنڈلی سے پنڈلی مل رہی ہے، گھر والے بھاگ دوڑ رہے ہیں. وہ تو تکلیف میں ہے ہی، سارا گھر تکلیف میں ہے، جو جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب ایک تکلیف میں. کہہ رہے ہیں کب اس کی جان نکل جائے، آسانی ہو جائے اس کے لیے. اور دوسری طرف انسان جب پیدا ہو رہا ہے تب بھی دیکھو کتنا بے بس اور کمزور ہے،
کس سے پیدا ہوا؟ ایک منی کے قطرے سے جو کپڑے پہ لگ جائے تو انسان کراہت محسوس کرے، جس کو انسان ناپاکی سمجھے، جو بے وقت حقیر ہے. تم دیکھتے نہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ بڑے بڑے لوگ چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں، مگر اگر ان کی بھی اصلیت دیکھیں، حقیقت دیکھیں تو کیا ہے؟ نطفے سے ہی تو بنے ہیں. انسان ایک منی کا قطرہ ہی تو تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر بوٹی بنا، پھر ہڈیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ وجود اس کو دیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، یہی تو بات کہی جا رہی. پھر تمہارا بنایا جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست کیا. درست کیا مطلب فسوہ کا مطلب کیا؟ نوک پلک سنواری، اس کی فنیشنگ کی. جیسے ہم فنیشنگ ٹچز دیتے ہیں نا اینڈ میں، کسی چیز کو کر کے کمپلیٹ، اس کے بعد فنیشنگ ہوتی ہے اس کی. تو غور تو کرو کبھی، تم کیا تھے؟ تم منی کے قطرے کو دیکھو اور پھر سوچو کہ یہ تھا میں. ایک اس قطرے کو دیکھو، پھر ایک انسان کو دیکھو جو بڑا انسان ہے. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو آدمی ہے یہ پہلے یہ تھا، یہ ہوا کرتا تھا. ہاں اس رب نے ہی تمہیں اس قطرے سے دیکھو کیسا بڑا آدمی بنا کے کھڑا کر دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر بنائی اسی سے دو قسمیں، مرد اور عورت کی. پھر کسی کو لڑکا بنا دیا، کسی کو لڑکی بنا دیا، کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بیٹی بنا دیا. پہلے ایک قطرہ تھے، پھر جمع ہوا خون بنے، پھر اس نے تمہیں درست کیا، تمہاری جنس تمہیں دی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اس پہ قادر نہیں ہوگا کہ مردوں کو زندہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا آخر میں، اور اس سوال کے ساتھ ہی سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ کیا پھر وہ رب اس بات پہ قادر نہیں ہے جس نے تمہیں اتنے سے قطرے سے اتنا بڑا جوان آدمی بنا کے کھڑا کر دیا؟ کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ آپ دیکھیں، مردے کو زندہ کرنا تو زیادہ آسان ہے. مردے کا تو کہیں نہ کہیں آج سائنس کہتی ہے کہ میٹر جو ہے نا وہ اس اپنی فارمز چینج کر لیتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا کبھی، ڈفرنٹ دوسری فارمز میں چلا جائے گا. آپ اس کو اس سے دیکھیں تو وہ جو مردہ ہے، اگر وہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، وہ کچھ بھی ہو گیا، وہ ذرہ ذرہ بھی بن گیا، اس کے ذرے بھی بن گئے، اس کے ذرے مٹی میں کہیں بکھر گئے ہیں، ہوا میں اڑ گئے ہیں، سمندروں میں چلے گئے، پھر بھی کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں نا. ان کو سمیٹ کے کھڑا کرنا، وہ تو ایک پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. یہ سوچو جو آج سے 2 سال بعد 4 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کے وجود کیا ہے؟ کوئی وجود ہے اس کے؟ کوئی ذرے کہیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے یا نہ ہونے سے ہونے کی صورت میں لے آ سکتا ہے. تو اس کے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ذرے پڑے ہوئے، اس کو کھڑا کرنا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ایک چیز بالکل نہیں ہے اس کو وہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو ایک چیز جس کے ذرے کہیں پڑے ہوئے اس کو دوبارہ کمپائل کرنا، اس کو دوبارہ سمیٹ کے کھڑا کر دینا، وہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا جو اس انسان کو نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ وہ ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے زندہ کرنا ہے، وہ زندہ کرے گا تمہیں. یہ مت سوچنا، اس بھول میں مت رہنا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ تم اپنی حقیقت کو دیکھ لو تو تمہیں اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. جس چیز پہ اس نے قسم کھا لی ہے وہ کیسے نہیں اس کو پورا کرے گا. تو کیا انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کر دے؟ تمہیں تو اپنے مرنے کے وقت میں فرشتوں کو ہٹانے کی طاقت نہیں تھی، تم کیا اس وقت یہ طاقت رکھتے ہوگے کہ تم یہ کہو کہ میں نے نہیں زندہ ہونا؟ کیا اس وقت زور لگا لو گے کہ نہیں مجھے نہیں کھڑے ہونا، بس موت ہی میرا خاتمہ ہے اور اب میں نے نہیں کھڑے ہونا؟ تمہیں موت کے وقت کی بے بسی یاد نہیں ہے؟ پیدائش کے وقت کی بے بسی یاد نہیں ہے؟ تمہارا تو یہاں پہ بس نہیں چلا، تم کیسے پھر اس وقت انکار کر سکو گے؟ یہ وہی اسی لیے آئی ہے کہ تمہیں بار بار یاد دلائے کہ تمہاری روانگی ہے، تمہیں واپس جانا ہے.
उस रब की तरफ जिसकी तरफ से तुम आए हो, और वो फिर तुम्हारा हिसाब किताब लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो भी ये सूरत पढ़े, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, और सूरत को अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता इस पे ख़त्म करे, तो उसको कहना चाहिए बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, यानी क्यों नहीं, और मैं इसके ऊपर गवाह हूं कि हाँ अल्लाह खड़ा करेगा। और इसी तरह एक शख्स अपने मकान की छत पे नमाज पढ़ा था, जब ये आयत उसने पढ़ी, ये आखिरी आयत, तो कहने लगा सुबहानका बला। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह कहते हुए सुना है। तो अगर आपको ये नहीं याद होता बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, तो फिर आप ये याद करने, सुबहानका भला, पाक है तू, क्यों नहीं, ये इसका जवाब है कि हम इस चीज को माने कि हाँ अल्लाह ताला खड़ा करेगा। क्यों नहीं खड़ा कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। और इस सवाल के साथ ही सूरत का इख्तिताम होता है। ये सोचने के ऊपर आपको छोड़ देती है ये सूरत कि सोच लो फिर अपना अंजाम, ये फिर खड़े हो जाओगे तो फिर बनेगा क्या तुम्हारा। अल्लाहुम्मा आसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारा आसान हिसाब किताब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस दिन को याद रखने की तौफीक अता फरमाए कि हम इसको याद रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।